اللہ کے کس ذکر سے دل میں محبت اور نور بھر جاتا ہے؟ دل میں محبت اور نور بھرنے والا سب سے مؤثر ذکر تو پاک نام اللہ کا ہے، خالص اللہ کا نام جو با ادب ذکر ہے۔ علماء کے مطابق چند اذکار خاص طور پہ دل کو منور کرتے ہیں، ان پہ ہم آج بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو القرآن مرشدن میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک جیسے میں نے بتایا کہ ذکر، خاص ذکر کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے اذکار ہیں علماء اکرام نے ہمیں سکھائے ہیں جس سے دل میں نور بھر جاتا ہے۔ تو ٹارگٹ تو یہی ہے کہ آج جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے یہ گزارش کہ کمنٹ کریں، آپ اپنی رائے ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ایک آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ تو جب آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ واقعی آپ دل سے سنتے بھی ہیں، غور سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی پوری ویڈیو کی طرف، لیکن جب ویڈیو پورا دیکھ لیں تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے ایک لائک اور شیئر کرنے سے کسی مسلمان یا غیر مسلمان کے دل میں اگر نور بھر جاتا ہے اور اللہ کے ذکر کو دل کرنے لگتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ اللہ کا ذکر، جیسے میں نے بتایا کہ مجھ سے یہ تو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سا ذکر، تو آج میں وہ سارے ذکر اذکار آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ اپنی آسانی اور اپنے علم کے مطابق آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا۔ سب سے پہلے ذکر اللہ، اللہ، کیونکہ اللہ کا نام، اللہ کا جو خاص ذاتی نام ہے اس کا ذکر یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، کیونکہ اس میں صرف اللہ کا نام ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو سکون، روح کو نور اور زندگی میں برکت دیتا ہے۔ اس ذکر سے آپ کا قلب، آپ کا روح پاک ہو جاتا ہے، آپ کا نفس پاک ہونے لگتا ہے۔ ذکر اللہ کی فضیلت پہ اگر بات کرنے کو بیٹھیں تو پوری رات گزر جائے گی، پورا دن گزر جائے گا، اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو ذکر اللہ کیا کریں، یہ بہت زبردست ذکر ہے۔ اس کے بعد لا الہ کا ذکر، یہ بھی صوفیاء اکرام کے نزدیک بہت بڑا ذکر ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ نفی اثبات ہے، اس میں انسان اللہ کی توحید کا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے، دل کی غفلت دور کرتا ہے اور ایمان کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ تو لا الہ کا ذکر بھی کریں۔ اب یہ ہے کہ ذکر کرنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ کروٹ بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، آپ میڈیٹیشن میں بھی یا مراقبہ کر کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں ذکر، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد درود پاک بھیجنا، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کی دی ہوئی کمانڈ کو فالو کرنا ہے۔ حدیث کے مطابق درود شریف دل کو پاک کرتا ہے اور گھر کو نورانی بناتا ہے، گھر میں بھی نور اور رحمتیں بخشتا ہے۔ اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں۔ یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ آپ درود بھیجو، میں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، کہ تو اے ایمان والو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود السلام بھیجو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے استغفر اللہ، یہ ایک معافی ہے اور توبہ ہے۔ یہ استغفار مطلب اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ دیکھیں ہر ایک ذکر
کا ایک اپنی تاثیر ہے، میں وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو ایک ایک کا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ذکر کی جو ایک سلیکشن ہے کہ آپ کس حوالے سے یا کس بات کے لیے ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی آسانی ہوگی۔ تو استغفار کا جو ذکر ہے، استغفر اللہ، یہ دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے، گناہوں کا زنگ صاف کرتا ہے۔ جس دل میں زنگ لگ جائے اس کو صاف کرتا ہے، اور اس زنگ کی جگہ نور آ جاتا ہے۔ اس کے بعد تسبیح ہے، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 خاص ذکر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بھی الگ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، تینوں کو ساتھ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بہت پاورفل ذکر ہے، یقین مانیں اس کے دل کو روشن کرتا ہے، شکر پیدا کرتا ہے اور غم کو کم کر دیتا ہے۔ یہ تینوں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس میں اللہ کی تعریف، اللہ کی جو قوت بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بہت کمال کا ذکر ہے، جس سے انسان کے دل میں نور بھر جاتا ہے۔ دل میں تب نور آتا ہے ذکر خلوص سے ہو۔ دیکھیے، ایسا بھی نہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو، ذکر کر تو رہے ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہو رہا؟ دل میں نور کیوں نہیں آتا؟ اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ایک تو آپ جو میں نے بتایا کہ آپ ذکر کریں لیکن ذکر خلوص سے ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ صرف کوئی ذہن میں لاشعوری طور پہ آپ کو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کوئی کام نکالنا ہے اللہ سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ نہیں، ذکر خلوص سے ہو، زبان کے ساتھ دل بھی لگائیں۔ اگر زبان کے ساتھ آپ کا ذکر ہے تو دل کا بھی ذکر ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، گناہوں سے توبہ ہو، ایسا نہیں کہ ادھر ذکر چل رہا ہے اور غلط کام بھی ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں، نہیں، ذکر بھی چلے اور گناہوں سے توبہ بھی انسان کرے۔ گناہوں سے توبہ ہو اور نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔ اگر انسان کی نیت صاف ہے اور نیت میں یہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر یا اس کی بڑائی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہستی اس ذکر، اس بڑائی کے لائق ہے، تو پھر ہی انسان کے دل میں محبت اور نور بڑھتا ہے۔ نہیں تو ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ساری زندگی ذکر اذکار کرتے لیتے ہیں لیکن ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور فائدہ کس لیے نہیں ہوتا؟ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ سب کے دل میں لالچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اپنا کام نکلوانے کے لیے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں اتنی وظیفے کرتا ہوں۔ لوگ جاتے ہیں مرشدوں کے پاس، ایسے پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں جو جھوٹے، ایک جسے ہم ملنگ بے ڈنگ کہیں، ایسے جھوٹے پیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ کر ان سے وظیفے لیتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہمیں یہ مجھے نوکری مل جائے، مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ دو، میں کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کروں تو میرا کام بن جائے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ وظیفے کریں اپنے کام نکلوانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی رشوت دیں تاکہ آپ کے کام بنیں؟ یہ کیسے معاملات ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر خلوص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ یہ سوچ کر آپ صرف محبت کے لیے، محبت کی حاصلات اور نور کی حاصلات کے لیے اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملیں گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔